یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے اسلامیات اختیاری کا حصہ اول مکمل کیا ہے۔ اب ہم حصہ دوم کی جانب بڑھتے ہیں۔ حصہ دوم میں 2 باب ہیں۔ ان میں سے پہلا باب ہے اسلام کی سیاسی و ثقافتی تاریخ کے حوالے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم، اور ہم اس لیکچر میں سرزمین عرب کا تعارف پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ امید ہے پچھلے لیکچرز آپ نے اچھے طریقے سے سمجھے ہوں گے، سنے ہوں گے۔ تو اب ہے سرزمین عرب کا تعارف۔ سب سے پہلے ہے وجہ تسمیہ۔ جزیرۃ العرب دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ نما ہے۔ اب جزیرہ کہتے کسے ہیں؟ جزیرہ عربی میں ٹکڑے یا قطعے کو کہتے ہیں۔ عرب کی وجہ تسمیہ کے بارے میں 2 آراء ہیں۔ ایک رائے کے مطابق عرب کے معنی فصیح اللسان اور زباں آور کے ہیں۔ عربوں کو اپنی زباں آوری پر اس حد تک ناز تھا کہ وہ اپنے مقابلے میں ساری دنیا کو گونگا سمجھتے تھے، اس لیے وہ اپنے آپ کو عرب یعنی فصیح و بلیغ اور دوسری قوموں کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے۔ اور ایسے ہی ایک اور رائے ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ عرب کا تلفظ عربہ سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں صحرا، بیابان، جنگل۔ عرب کا بیشتر حصہ صحراؤں اور بیابانوں پر مشتمل ہے، اس لیے سارے ملک کا نام عرب پڑ گیا۔ اور دوسرے نمبر پر ہے اس کی جغرافیائی اہمیت۔ تو جزیرۃ العرب کی جغرافیائی اہمیت ایسے ہے کہ عرب کا علاقہ براعظم ایشیا میں شامل ہے۔ یہ پاکستان کے مغرب میں اور ایشیا کے جنوب میں عرب مستطیل شکل کا جزیرہ نما ہے۔ اس کے 3 اطراف میں پانی اور ایک طرف خشکی ہے۔ چوڑائی اس کی 700 میل اور لمبائی 1600 میل ہے، اور اس کا کل رقبہ تقریباً 12 لاکھ مربع میل ہے۔ ملک کا بیشتر حصہ ریگستان اور صحرا پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ پورے علاقے میں پہاڑی سلسلے بھی ہیں۔ پھر ہے آب و ہوا اور پیداوار۔ عرب کا شمار دنیا کے گرم و خشک ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ ہر مقام کی آب و ہوا مختلف ہے، لیکن عموماً گرم اور خشک ہے۔ بارش تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہاں کا مشہور پھل کھجور ہے۔ چنانچہ اہل عرب کی خوراک کا دار و مدار کھجوروں پر ہے۔ اس کے علاوہ کہیں کہیں گیہوں، باجرہ اور جو بھی پیدا ہوتے ہیں۔ وادی طائف کے انگور اور انار بہت مشہور ہیں۔ ایسی عرب کے پالتو جانوروں میں اونٹ، گھوڑا، بھیڑ اور بکری زیادہ مشہور ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، جزیرہ عرب تاریخی طور پر در ذیل علاقوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 یمن، نمبر 2 بحرین، نمبر 3 عمان اور نمبر 4 سعودی عرب۔ یمن کے لغوی معنی دایاں کے ہیں۔ کعبے سے دائیں طرف ہونے کی وجہ سے اسے یمن کہتے ہیں۔ بحرین یہ خلیج فارس پر واقع چھوٹا سا جزیرہ ہے جو تیل کے چشموں اور سمندری موتیوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ عمان اس کا دارالحکومت مسقط ہے، یہاں بادشاہت قائم ہے۔ تیل کی وجہ سے یہ بہت امیر ریاست ہے۔ سعودی عرب جو آج کے دور میں عرب کے 60% رقبے پر مشتمل ہے۔
سعودی عرب جو عرب کا کل رقبہ ہے اس کے 60% رقبے پر مشتمل ہے. اور اس کی کچھ اور اہم ریاستیں ہیں. عرب کی کل 5 ریاستیں ہیں. نمبر 1 نجد، نمبر 2 الاحساء، نمبر 3 تہامہ، نمبر 4 الربع الخائی، اور نمبر 5 حجاز. نجد جو ہے یہ سعودی عرب کا درمیانی صوبہ ہے. موجودہ شاہی خاندان کا تعلق اسی صوبے سے ہے، اور ملک کا دارالحکومت ریاض یہ بھی یہیں پر واقع ہے. رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ نجد ہے. نمبر 2 پہ ہے الاحساء. یہ عمان کے شمال مغربی جانب واقع ہے. الاحساء اور خلیج فارس کے درمیان 25 میل کا علاقہ ریت کے قطع پر مشتمل ہے. یہاں کھجور بکثرت ملتی ہے، چونے کے پتھر کی کانیں ہیں، اور تیل بھی یہاں پر دہران میں نکلتا ہے. اور پھر ہے تہامہ. تہامہ کے لغوی معنی ساحلی علاقہ. یمن، حجاز اور سمندر کے درمیان ایک تنگ قطع ہے جسے تہامہ کہتے ہیں. یہاں کی آب و ہوا گرم اور خشک ہے. الربع الخالی یہ عرب کا صحرائے اعظم ہے. سعودی عرب کے کل رقبے کا 1/4 حصہ یہ الربع الخالی پر مشتمل ہے. یہاں آبادی نہ ہونے کے برابر ہے، اسی وجہ سے اس کو الربع الخالی کہا جاتا ہے. اب نمبر 5 ہے حجاز. یہ سعودی عرب کا سب سے اہم اور بڑا صوبہ ہے. اس کا رقبہ 8 لاکھ مربع میل ہے. یہ وہی قطع ہے جسے تورات میں فاران کا نام دیا گیا ہے. یہ بحر کے ساتھ ساحل کے ساتھ ہوتا ہوا یمن تک جاتا ہے، اور اس کے مشہور شہر 2 شہر ہیں. ویسے تو حجاز کے بہت سارے شہر ہیں، لیکن ان میں سے 2 مشہور شہر ہیں. نمبر 1 مکہ معظمہ، اور نمبر 2 مدینہ منورہ. اور اس کے علاوہ جدہ اور طائف بھی حجاز میں ہی شامل ہیں. حجاز کا اہم ترین شہر مکہ ہے. یہاں حرم کعبہ یعنی بیت اللہ واقع ہونے کی وجہ سے اسے مسلمانوں کے مقدس ترین شہر کا درجہ حاصل ہے. دنیا بھر کے مسلمان حرم کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور سارا سال دنیا کے مختلف علاقوں سے، مختلف کنبوں سے، مختلف قبیلوں سے بہت ساری تعداد میں لوگ یہاں پر اس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں. اور نمبر 2 پہ ہے مدینہ منورہ. مکہ کے بعد حجاز کا اہم ترین شہر مدینہ ہے. اس کا پرانا نام یثرب ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے یثرب نامی شخص یہاں آباد ہوا تھا. ہجرت کے بعد اسے مدینۃ الرسول کہا جانے لگا. آج کل اسے صرف مدینہ کہا جاتا ہے. اور پھر طائف. حجاز کا سرسبز ترین شہر طائف ہے. طائف مکہ سے جنوب مغرب کی طرف 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. جدہ. حجاز کا ایک اور اہم شہر جدہ ہے. یہ مکہ سے 75 کلومیٹر کے فاصلے پر ساحل سمندر پر سعودی عرب کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے. یہاں دنیا کا بہت بڑا ایئرپورٹ بھی ہے. جدہ کی آبادی 15 لاکھ ہے تقریباً. عزیزان گرامی، اسی وجہ سے حجاز کو حجاز مقدس بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں مکہ اور مدینہ دونوں شہر موجود ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں اپنے آخری ٹاپک کی جانب، اور وہ ہے جغرافیائی اہمیت. تو عرب کو اگر دیکھا جائے تو اس کی جغرافیائی اہمیت دنیا کے قریباً یہ وسط میں واقع ہے.
تین طرف سمندر ہونے کی وجہ سے دنیا کے درمیان دنیا کا محفوظ ترین اور اہم ترین خطہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ دنیا کی سب سے بڑی تجارتی شاہراہ بھی ہے، جہاں تمام بر اعظموں کے درمیان تجارت ہو سکتی ہے، اور دنیا کا سب سے زیادہ تیل یہیں پر دستیاب ہے۔ نہر سویز کے ذریعے بحیرہ روم اور بحیرہ قلزم کو ملانے سے یورپ اور ایشیا کا رابطہ بہت قریب ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مغربی اور مشرقی تہذیب کا سنگم بھی ہے۔ اور پھر عرب کے باشندے، نسلی اعتبار سے عربوں کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک عرب بائدہ، نمبر دو عرب عاربہ، اور نمبر تین عرب مستعربہ۔ یہ تین ہیں۔ ان میں سب سے پہلے جو تھا عرب بائدہ، عرب بائدہ کے معنی ہلاک ہونے والے کے ہیں۔ ان میں ماضی میں آباد قوم عاد اور قوم سمود کے لوگ شامل ہیں، اور ان میں ماضی میں آباد قوم عاد اور قوم سمود کے لوگ شامل ہیں۔ معذرت خواہ ہوں جی، قوم عاد نے بلند و بالا عمارات بنا لی تھیں، مگر اللہ کی نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے، جس کے نتیجے میں ان پر سخت آندھی کا عذاب آیا۔ قوم سمود نے پتھر کے پہاڑوں میں خوبصورت اور مضبوط مکانات تعمیر کیے، لیکن انہوں نے بھی ظلم و زیادتی کی راہ اختیار کی، بالآخر یہ بھی نافرمانی کے باعث عبرت کا نشان بنا دیے گئے۔ نمبر دو عرب عاربہ، یہ یمن کے رہنے والے قحطانیون نسل باشندے ہیں، جو عرب بائدہ کے بعد عرب کے اصل باشندے ہیں۔ ان کا اصل وطن یمن ہے۔ مکہ کے بنو قزاعہ، بنو کہلان اور بنو ازد کا تعلق بھی اسی گروہ سے ہے۔ انہوں نے آب پاشی کے نظام کو بڑی ترقی دی۔ اور نمبر تین پہ ہے عرب مستعربہ۔ مستعربہ، یہ اس کے لفظی معنی ادھار لیے گئے، یہ معنی اس کا ہوتا ہے۔ یہ عرب کے اصل باشندے نہیں، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، جو مکہ میں آ کر آباد ہوئے اور پھر بنو خزاعہ سے رشتہ داری کی۔ ان کا دوسرا نام بنو عدنان ہے، اور یہ بنو عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ عدنان کا اصل وطن مکہ تھا۔ اور پھر آخر میں ہے یہودی۔ عرب میں یہودی بھی آباد تھے، جو زیادہ تر مدینہ اور خیبر میں رہائش پذیر تھے۔ بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع ان کے مشہور قبائل تھے۔ عربوں کو سکونت کے اعتبار سے مزید اقسام میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالی جو مزید اقسام ہیں وہ پھر کسی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی اس پر ڈسکس کریں۔ امید کرتے ہیں آپ کو اس حوالے سے ساری آگہی ملی ہوگی، اور اگر آپ کا کوئی اس حوالے سے کوئی کویسچن ہو تو آپ لوگ میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے۔ آپ لوگ اچھے طریقے سے اس سارے کے سارے سبق کو پڑھیے۔ اس کے ریلیٹڈ جتنے شارٹ کویسچنز ہیں اور لانگ کویسچنز ہیں، ایم سی کیوز ہیں، ان کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کریں، اور یہ بہت اہم اسباق ہیں، ان کی تیاری اچھے طریقے سے کریں۔ اور کسی بھی اعتبار سے اگر آپ کو کوئی مسئلہ لگ رہا ہو، کوئی پریشانی ہو، تو وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ کا اہتمام کیجیے، والدین کی فرما برداری کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن پر بھی جو ہے وہ اپنی روٹین بنائیں، اور کوئی ایک وقت متعین کرنے کے بعد روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں، اور پھر جتنی زیادہ جو ہے وہ ہو سکے تو دعائیں مانگا کریں اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کے اپنی تیاری کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔